وعجل فرجهم۔ چھوٹی بچی گل و فاطمہ بیمار ہے، اور اسی طرح ہمشیرہ جواد حسین بیمار ہیں، اور جو مومنین تشریف لے کر آئے ہیں اور مومنات، ان کے گھروں میں اگر کوئی بھی بیمار ہے، بحق بیمار کربلا ان سب کو شفا عطا فرما۔ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، شب اربعین ہے، اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين۔ دعا سرکار امام زمانہ، سب مل کے بلند آواز، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد قد افلح المؤمنون۔ بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم۔ اذان واجب الاحترام، محبت علی اور محبان علی کے موضوع سے آپ کی خدمت میں گفتگو کا اس انداز سے آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، لوگوں اللہ کی نظر میں کامیاب کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں کوئی کامیاب ہیں تو بس وہ مومنین ہیں۔ اللہ کی نظر میں
اللہ کی نظر میں بس مومنین کامیاب ہیں۔ مگر کل آپ نے سنا کہ یہ مومن کون ہوتا ہے، یہ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کون ہوتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں عشق علی ہوتا ہے۔ یعنی گویا اللہ کے رسول یہ سمجھا رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ بتلا رہے ہیں، اگر کوئی جتنی نمازیں پڑھ لے اور اگر اس کے دل میں عشق علی نہ ہو، اگر کوئی جتنے روزے رکھ لے اور اگر اس کے دل میں عشق علی نہ ہو، اگر کوئی جتنے حج کر لے اگر اس کے دل میں عشق علی نہ ہو، تو وہ اللہ کے رسول کی نظر میں مومن نہیں ہوتا، وہ اللہ کے رسول کی نظر میں مومن نہیں ہوتا۔ اس کی نماز اٹھک بیٹھک ہے، اس کا روزہ بھوک و پیاس ہے، اس کا طواف چکر ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک معیار بتا دیا، اللہ کے رسول کا معیار آپ نے سنا، صلوات پڑھی بآواز بلند، مائک خراب، نوائز آ رہا ہے، نوائز ٹھیک کر لے، صلوات پڑھی بآواز بلند، محمد محمد وعجل فرج۔ اللہ کے رسول نے ایک معیار بتا دیا، دیکھو خالی نماز پڑھ کے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آ گیا، کہا کہ یا رسول خدا بڑا نمازی ہوں، کیا جنت میں جاؤں گا؟ روزے بھی رکھے ہیں، کیا جنت میں جاؤں گا؟ حج بھی کیا ہے، کیا جنت میں جاؤں گا؟ زکوٰۃ بھی دی ہے، کیا جنت میں جاؤں گا؟ میں نے خیر و خیرات کے کام بھی کیے ہیں، کیا جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یاد رکھو، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو، مگر یاد رکھنا اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہ ہوگی نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی۔ اگر تم ہماری طرف سے گا حق کا سیدھا راستہ، حسینیوں کی زندگی شہید کربلا کرم مومن کون ہے؟ مومن محب علی ہے۔ اللہ کے رسول کی نظر میں مومن وہی ہے جس کے دل میں عشق علی ہوتا ہے۔ بس اسی لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صرف شیعہ علی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اہل سنت بھی جب مومن بننا چاہتے ہیں تو ان کو عشق علی اپنانا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو مومن وہی ہے جس کے دل میں عشق علی ہو، مومن اسے کہا جاتا ہے جو عاشق علی ہو۔ تو اسی لیے اہل سنت کے علماء بھی عاشق علی بنتے ہیں، اور عشق علی میں اہل سنت کے علماء نے کتابیں لکھیں۔ اہل سنت کے علماء ہیں، انہوں نے عشق علی میں فضائل علی میں کتابیں لکھیں، بلکہ ایک اہل سنت کے عالم انہوں نے کہا میں بھی مومن بنوں، کیوں بھائی صرف شیعہ مومن کیوں ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا جس کے دل میں عشق علی وہ مومن، میں اپنے دل میں عشق علی لاتا ہوں، میں مومن بنتا ہوں۔ اور انہوں نے عشق علی میں ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے 350 آیتیں قرآن میں علی علی کر رہی ہیں۔ شیعہ عالم نے نہیں لکھا، اہل سنت کے عالم نے لکھا کہ قرآن میں کتاب کا نام ہے کہ 350 آیتیں قرآن پاک میں فضائل علی بیان کر رہی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھ لی، ان کے بعد دوسرے عالم آ گئے، انہوں نے بھی کہا میں بھی اپنا عشق علی دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا 350 آیتیں کم ہیں، میں نے تحقیق کی ہے قرآن میں 500 آیتیں علی علی کر رہی ہیں۔ اور یہ شیعہ علماء نہیں ہے، یہ کون ہیں؟ اہل سنت کے علماء ہیں۔ ایک اور اہل سنت کے عالم دین آ گئے، انہوں نے کہا 500 آیتیں بھی کم ہیں، میں نے تحقیق کی ہے 600 آیتیں قرآن پاک میں علی علی کر رہی ہیں۔
اب آئیے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول خدا اختلاف ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں 350 آیتیں علی علی کر رہے ہیں، کوئی عالم کہہ رہا ہے 500 آیتیں علی علی کر رہی ہیں، کوئی عالم کہہ رہا ہے 600 آیتیں علی علی کر رہی ہیں، یا رسول خدا آپ بتائیے قرآن میں کتنی آیتیں علی علی کر رہی ہیں؟ تو اللہ کے رسول جواب دیں گے 1-2 آیتوں کی بات نہیں ہے، علی مع القرآن، پورا قرآن علی علی کر رہا، 1-2 آیتوں کی بات نہیں۔ کی بات نہیں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور آج آپ کو ایک جملہ ہدیہ کروں گا، آخر تک کے بیٹھے ہوئے مومنین کی پیاری اچھی سماعتوں کو یہ جملہ ہدیہ کروں گا، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن علی جیسا، علی قرآن جیسا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر قرآن نور ہے تو علی بھی نور ہے، اگر قرآن ہادی تو علی بھی ہادی، اگر قرآن رہبر تو علی بھی رہبر، اگر قرآن لاریب تو علی بھی لاریب۔ بلکہ قرآن اور علی کا گہرا رشتہ ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر علی ساقی کوثر، ہاں بھائی، قرآن میں سورہ فتح علی فاتح خیبر، قرآن میں سورہ عمران علی فرزند عمران، قرآن میں سورہ محمد علی برادر محمد، قرآن میں سورہ انبیاء علی ناصر الانبیاء، قرآن میں سورہ مومنون علی امیر المومنین، قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نقطہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت۔ جو قرآن سے منہ پھیرے وہ بھی منافق، جو علی سے منہ پھیرے وہ بھی منافق۔ قرآن اور علی کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ ابھی تو میں اس جملے پہ پہنچا نہیں ہوں جو آپ کو ہدیہ کرنا ہے۔ قرآن اور علی کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جو قرآن سے منہ پھیرے گا وہ بھی منافق، جو علی سے منہ پھیرے گا وہ بھی منافق۔ مگر عزیزان محترم، آخر تک کے تمام مومنین کو یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی نور، قرآن نور، علی نور، قرآن نور، علی ہادی، قرآن ہادی، یہ ایک جیسے ہیں، یہ ایک ساتھ ہیں۔ مگر اللہ نے چھوٹا سا قرآن میں اور علی میں فرق رکھ دیا، اور فرق یہ ہے اگر تم قرآن 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 کہو تو عبادت نہیں ہے، اگر علی 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 کہو عبادت ہے۔ ہاں بھائی، قرآن قرآن قرآن، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے۔ مگر کہو قرآن قرآن قرآن، کوئی عبادت نہیں۔ مگر روایات بتاتی ہیں، مومنین مومنات، آج کا نسخہ روایات بتاتی ہیں بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے 12,000 مرتبہ بولو یا علی یا علی یا علی تو مشکل ٹل جائے۔ قرآن قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں آپ کو ملے گا، مگر آپ کہیں علی 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 کہیں گے تو آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔
اب علی کے عاشقوں، علی سے محبت کرنے والوں، غور سے سنو، یہ تھی محبت علی جو آپ لوگوں نے دیکھی بھی دکھائی بھی، کہ بھائی عاشقان علی محبت علی میں جب علی کا نام سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی شیعہ نہیں جب ذکر علی سنے، جب فضائل علی سنے اسے خوشی نہ ہو۔ ہر شیعہ بچہ بچہ جب فضائل علی سنتا ہے عشق علی میں نعرے لگاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے نعرے لگا کر بتایا، اور آج مجمع میں سے بھی 2-4 لوگوں نے نعرے لگا کر بتایا کہ انہیں بھی مجلس میں مزہ آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یہ ہے عشق علی، اور یہ عشق علی اپنے بچوں کو سکھائیے۔ کبھی کبھار یہ بھی ایک بڑی پرابلم نظر آتی ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر بہت مجھے تنگ کر رہا ہے، جب سے میں بیٹھا ہوں نوائز دے رہا ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر دیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وآل محمد وعجل، یہ بھی ایک سازش ہے، جیسے کل میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ دشمن کی ایک سازش ہے۔ دشمن کی کیا سازش ہے؟ کہ لوگوں کے دلوں سے علی کی محبت نکال دو۔ یاد ہے نا کل والی بات؟ مجمع سارا کل والا ہے نا، تو اگر کل والا مجمع نہیں ہے تو بلند ترین صلوات۔ محمد وآل محمد، اس کا مطلب یہ کہ آدھا مجمع کل والا نہیں ہے، اگر کل والا مجمع ہے تو بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد۔ موضوع یاد ہے، محبت علی اور محبان علی، محبت علی اور محبان علی۔ دشمن نے کہا کہ دیکھو ان کے دلوں سے محبت علی نکال دو۔ کل آپ نے سنا کہ دشمن نے کہا ان کے دلوں سے علی کی ذات کی محبت نہیں نکال سکتے، مگر علی کے کلام کی محبت نکال دو۔ مگر آج ایک اور سازش بھی سن لیں، کبھی کبھار ہمارے بعض سادہ مومنین بھی اس سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دشمن نہیں ہوتے، سادہ بیچارے ہوتے ہیں دشمن کی سازش میں۔ ہمیں آگے کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب خیبر خندق جو ہے بہت سنا دیا علماء نے، بچپن سے ہم نے خوب خیبر سنا، خوب خندق سنا، بس آپ وہ پرانی باتیں ہمیں نہ سنائیے۔ اب یہ دشمن کی سازش ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ کیونکہ خیبر خندق آپ نے سنا مگر آپ کے بچوں نے، آپ کے بچوں کو کیا پتا کہ علی نے کس انداز سے دروازہ خیبر ہاتھوں پہ اٹھایا؟ ہاں بھائی، آپ کے بچوں کو کہاں پتا کہ علی نے دروازہ خیبر ہاتھوں پہ اٹھایا اور لشکر پورا اس سے دوڑ رہا تھا۔ لوگ اصحاب رسول خدا کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول خدا علی نے کمال کر دیا ہے، علی نے دروازہ ہاتھ پہ اٹھایا ہے، پورا لشکر اس دروازے پہ چل رہا ہے، علی نے کمال کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے جا کر ابھی صرف علی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، اب جا کے علی کے پاؤں کو بھی دیکھو۔ بھائی ہمارے بچوں کو کہاں پتا کہ علی کے پاؤں ہوا میں تھے؟ بھائی قانون یہ ہے نا کہ گریویٹی کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے، کشش ثقل کھینچتی ہے، ہر چیز کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر علی ہوا میں ہے۔ علی نے ہوا میں کھڑے ہو کر بتایا اے تراب اگر تجھ میں گریویٹی ہے تو میں ابو تراب ہوں۔ ہاں بھائی یہ باتیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، مگر بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت سن لیا، ہم نے خندق بہت سن لیا، ہم نے خیبر بہت سن لیا، اب بس کیجئے۔ یہ بڑی غلطی ہے، یہ بڑی دشمن کی سازش ہے۔ دشمن کیا کہتا ہے؟ سنیے غور سے، دشمن کہتا ہے جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ سچ لگے۔ دشمن کی سازش یہ کہتا ہے جھوٹ ہے نا، جھوٹی بات اتنی پھیلاؤ کہ سچ لگنے لگے۔ وہ کہتے ہیں ایک صاحب روڈ پہ کھڑے تھے، سب کو کہنے لگے دائیں طرف جاؤ گے حلوہ مل رہا ہے، دائیں طرف جاؤ گے حلوہ مل رہا ہے، دائیں طرف جاؤ گے حلوہ مل رہا ہے۔ 50-60 لوگ گئے، اب آخر اس کو خود شک ہونے لگا کہیں حلوہ تو نہیں مل رہا، یعنی جھوٹ اتنا بولا اب خود کو یقین ہونے لگا۔ دشمن کی سازش ہے کہ بے غیرتی کو اتنا عام کر دو کہ لوگوں کو بے غیرتی نہ لگے، بے حیائی کو اتنا عام کر دو کہ لوگوں کو بے حیائی نہ لگے، گناہ کو اتنا عام کر دو کہ لوگوں کو گناہ نہ لگے، جھوٹ کو اتنا پھیلا دو کہ سچ لگے۔ یہ دشمن کی سازش ہے۔
اور ہمارے پاس سچ ہے، ہمارے پاس خیبر ہے، سچ ہے، ہمارے پاس خندق ہے، سچ ہے، اور ہم اپنے بچوں سے چھپا رہے ہیں۔ نہیں ہم نے بہت سن لیا بھائی جی، تم نے بہت سنا، مگر تمہاری نسلوں نے ان کو سنانا ہے۔ علموا اولادکم حب علی، اپنے بچے کو عشق علی سکھاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بڑا عاشق علی اس دنیا سے چلا جائے اور تیرے بچے کے دل میں عشق علی نہ ہو، تو تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ جنت اس علی والے کو ملے گی جو خود بھی عاشق علی ہے، اپنے بچوں کو بھی عاشق علی بناتا ہے۔ صلوات پڑھی آواز سے بلند۔ دشمن ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے، ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ علی کی ذات کی محبت بھی نکال دو، اور وہ اسی سازش کے تھرو کہ بھائی بس بہت ہو گیا خیبر، بہت ہو گیا خندق، نہیں، جتنی تاریخ ہے اہل بیت کی وہ بار بار سناؤ، اتنا سناؤ کہ بچے کو یاد ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو 30 سال بعد ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ خندق میں علی نے کیا کیا کیا، خیبر میں علی نے کیا کیا کیا، جنگ صفین میں علی نے کیا کیا کیا۔ یہ ہماری نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس سازش میں دشمن کم کامیاب ہوا ہے، مگر دوسری سازش میں دشمن بہت کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جتنے بھی شیعہ ہیں علی والے ہیں، یہ صرف علی کی ذات سے محبت رکھیں اور علی کی بات سے محبت ان کے دلوں سے نکال دو۔ آج یہ سازش میں کامیاب ہے۔ کل میں نے کیا کہا کہ دشمن جان چکا ہے کہ اگر علی کے شیعوں کے دلوں میں علی کے کلام اور علی کی بات کی محبت آ جائے، وہ علی کی اطاعت کریں گے۔ اور علی مولا نے کہا آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں متحد ہو جاؤ۔ اب کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ محمد وعجل فرج۔ دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو رہا ہے۔ آج شیعوں میں جو اختلاف نظر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ یہ شیعہ امام علی کی ذات سے تو محبت کر رہے ہیں، مگر مولا علی کی بات سے محبت نہیں کر رہے۔ اگر آج شیعہ جو اپنی داڑھی ہر روز شیو کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ امام علی کی ذات سے تو محبت کر رہا ہے، مگر مولا علی کی بات سے محبت۔ اگر آج شیعہ مومنہ بے حجاب پھر رہی ہے خدا نخواستہ، یا نامحرم کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، یا شیعہ لڑکا اگر نامحرم لڑکی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، تو کیا مطلب؟ یہ امام کی ذات سے تو محبت کر رہا ہے، مگر یہ دشمن کی سازش میں آ چکا ہے، امام کی بات سے محبت نہیں کر رہا، بلکہ امام کی ذات سے بھی مضبوط محبت نہیں کر رہا۔ کیونکہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کمزور محبت، ایک ہے مضبوط محبت۔ اگر انسان کے دل میں امام کی ذات سے مضبوط محبت ہوگی تو آٹومیٹک امام کے کلام سے بھی محبت کرے گا۔ اب سنیے ایک واقعہ، چھٹے سرکار کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک خاتون کا واقعہ۔ دیکھیے محبت ہو تو ایسی ہو، بیمار ہو گئی خاتون، اب کتنوں میں ایسی محبت ہے؟ یہ تو صرف ایک مثال ہے، ہر ایک اپنی اپنی زندگی میں دیکھ لے۔ خاتون تھی، مومنہ تھی، مولا کی چاہنے والی تھی، عاشق امام تھی، لیکن ہماری طرح والی کمزور نہیں، مضبوط عاشق امام تھی۔ بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیونکہ بیمار ہو گئی ہیں تو آپ کا علاج فلاں دوائی ہے، اور وہ دوائی تھی حرام چیز، یعنی ڈاکٹر نے کہا تیری شفا حرام میں ہے۔ یہ مومنہ تھی، مضبوط محب امام تھی، اس نے کہا میرے امام نے کہا ہے حرام نہیں کھانا، حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو میں اگر یہ حرام کھاؤں عمل سے، یعنی میں مولا کی مخالفت کروں، میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی۔
آج ہر وہ انسان جو گناہ کر رہا ہے، زبان سے تو کوئی نہیں کہہ رہا، ہر وہ لڑکا، ہر وہ لڑکی، ہر وہ مومن، ہر وہ مومنہ جو کوئی بھی گناہ کر رہا ہے۔ اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ نہ کہیں یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، یہ دیکھیے کس بڑے خدا کی مخالفت ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ ہے ہم اسی لیے کر رہے، نہیں، یہ چھوٹا گناہ بھی مولا علی کی مخالفت آپ کر رہے ہیں۔ ہر وہ لڑکا، ہر وہ لڑکی، ہر وہ مومن، ہر وہ مومنہ جو بھی گناہ کر رہے ہیں، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کر رہے ہیں، تو وہ عمل سے نعوذ باللہ اپنی جوتیاں امام کے فرمان پہ رکھ رہے ہیں۔ زبان سے کوئی شیعہ نہیں کہتا، مگر جب آپ امام کی نافرمانی کر رہے ہیں، عمل سے آپ وہی کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ اتنی بڑی امام کی توہین کر رہے ہیں۔ اس مومنہ نے کہا میں اپنی جوتیاں امام کے فرمان پہ نہیں رکھوں گی، امام نے کہا حرام نہیں کھانا میں نہیں کھاؤں گی، ڈاکٹر نے کہا نقصان ہو جائے گا، کہا میں امام کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ اب کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہوتی ہے، جب ٹھیک ہوتی ہے امام کی خدمت میں آتی ہے، امام کو کہتی ہے مولا ڈاکٹر نے کہا حرام کھاؤ، میں نے آپ کے عشق میں حرام نہیں کھایا، مولا کیا میں نے غلط کیا؟ امام نے کہا مرحبا، حقیقی محبت اسے ہی تو کہتے ہیں، حقیقی محبت اسے ہی تو کہتے ہیں کہ تو عشق امام میں ہر بری چیز کو چھوڑ دے، تو عشق امام میں ہر گناہ کو چھوڑ دے، تو عشق امام میں ہر حرام کو، اور یہ مضبوط محبت امام ہے جو آپ کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی، برزخ کے عذاب سے بھی بچائے گی، اور قیامت کی تکلیف سے بھی بچائے گی، اور یہی وہ مضبوط محبت ہے جو آپ کو جنت لے جائے گی۔ اکثر آپ محمد وآل محمد وعلی، اکثر آپ سب نے بچپن سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جناب اے علی کے شیعوں جنت تمہاری ہے۔ یہ جس نے جملہ نہیں سنا بلند ترین صلوات پڑھے۔ بھائی کم لوگوں نے نہیں سنا، اکثر نے سنا ہے۔ بھائی اکثر آپ لوگوں نے یہ جملہ سنا ہے کہ شیعوں جنت تمہاری ہے۔ ابھی میں نے کیا کہا؟ مضبوط محبت عذاب قبر سے بھی بچائے گی، عذاب برزخ سے بھی بچائے گی، قیامت کی مشکلات سے بھی بچائے گی، اور مضبوط محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں مولا کی مضبوط محبت ہے یا کمزور محبت؟ بہت آسان طریقہ ہے، دنیا میں دیکھ لیں، اگر آپ چھوٹا یا بڑا گناہ عشق امام میں چھوڑ رہے ہیں یعنی آپ کے دل میں امام کی مضبوط محبت ہے، لیکن اگر آپ چھوٹا گناہ بھی عشق امام میں نہیں چھوڑ سکتے یعنی آپ کے دل میں امام کی کمزور محبت ہے، اور یہ کمزور محبت آپ کو جنت نہیں لے جائے گی۔ ہاں جنت آپ کی ہے، میں بھی کہتا ہوں، یہ جملہ ریکارڈ کر لیجئے، جنت آپ کی ہے، مگر یہ واقعہ سنیے، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ جنت کتنی آپ کی ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اب پھر جو واقعہ سننا چاہتے ہیں بہت آہستہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد، تھک تو نہیں گئے نا؟ چلیے جی، اب جو واقعہ سننا چاہتے ہیں بلند ترین صلوات صلی علی محمد وآل۔ بھائی جنت علی والوں کی ہے، اس پہ واقعہ سنیے، جنت آپ کی ہے۔ ایک باپ کا واقعہ ہے جو بہت غریب تھا، بالکل مسکین تھا، مالدار نہیں تھا، پیسہ میسا نہیں تھا، مزدور طبقے کا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی مالدار کی دعوت پہ چلا گیا۔ اب مالدار کے گھر میں تو بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اب اس کے بیٹے نے مالدار کے گھر میں ایک بڑا قیمتی قالین دیکھا۔ بیٹا تھا غریب کا مگر انسان تو تھا، اسے پتا چلا کتنا خوبصورت قالین ہے، کتنا نرم قالین ہے۔ جب اس پہ چل رہا تھا تو اس کے پاؤں کو مزہ آ رہا تھا۔ اس غریب کے بچے نے اپنے باپ کو کہا بابا کاش ہمارے گھر میں بھی یہی قالین ہوتا۔ جنت آپ کی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، جنت آپ کی ہے۔ اب غریب آدمی تھا بیچارہ، مسکین آدمی تھا،
اس کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ اتنا مہنگا، اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی قالین خریدے۔ اب اس نے جیسے سنا میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ بابا کاش ہمارے گھر میں بھی یہ قالین ہوتا، اس نے سوچنا شروع کیا۔ بھائی اسی کو تو محبت کہتے ہیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی آپ اطاعت کرتے ہیں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی آپ خواہش پوری کرتے ہیں۔ بیٹے سے محبت، بیٹے کی خواہش پوری کرتے ہیں، بیوی سے محبت، بیوی کی خواہش پوری کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت، ماں باپ کی خواہش پوری کرتی۔ یہی تو چھٹے سرکار نے بتایا۔ جب کسی نے پوچھا مولا محبت کیا ہے تو مولا نے فرمایا محبت یعنی اطاعت۔ اے امام کے عاشقوں، اگر تمہارے دل میں مضبوط محبت آ جائے تم زندگی میں صرف مولا علی کی اطاعت کرو گے۔ یہ کمزور محبت ہے جو کبھی مولا علی کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب باپ نے دیکھا میرے بیٹے کو قالین پسند آ گیا، قالین جا کے بازار میں پوچھا تو بڑا مہنگا تھا، ₹1,00,000 کا تھا یا اس سے زیادہ مہنگا۔ اب یہ بیچارہ غریب آدمی، 1000 روپیہ کمانے والا آدمی یہ لاکھوں روپے کا قالین کیسے خریدے گا؟ مگر سمجھ چکا تھا کہ میرے بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یہ قالین ہو۔ اب بیچارہ 8 گھنٹے کام کرنے والا 10 گھنٹے کام کرنے لگا، 16 گھنٹے کام کرنے لگا، 20 گھنٹے کام کرنے لگا، ڈبل ٹرپل شفٹیں کرنے لگا کہ پیسے زیادہ کمائے تاکہ ان پیسوں سے بچے کی اطاعت کرے، کیونکہ بچے سے محبت ہے، بچے کی خواہش پوری کرے کیونکہ بچے سے محبت ہے۔ میرے بیٹے نے خواہش کی کہ بابا کاش ہمارے گھر بھی یہ قالین ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی یہ قالین ہوتا۔ پڑوسیوں نے پوچھا بڑی محنت کر رہے ہو کیوں؟ کہا بیٹے نے خواہش کی ہے کہ اس کے لیے قالین خریدوں اس لیے محنت کر رہا ہوں۔ جو بھی پوچھتا تھا اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، کہتا تھا بیٹے کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 4 مہینے خوب کام کیا، اب پیسے بن گئے، قالین خریدنے کے قابل ہو گیا، دکان میں گیا قالین خریدا۔ دکاندار نے پوچھا اتنا مہنگا قالین تو غریب آدمی کس کے لیے خرید رہا؟ کہا بیٹے کی خواہش پوری کر رہا ہوں، بیٹے کی تمنا پوری کر رہا ہوں۔ قالین اٹھایا گھر کی طرف آنے لگا، قیمتی قالین تھا، مہنگا قالین تھا۔ پڑوسی حیران، پڑوسیوں نے کہا اتنا مہنگا قالین کس کے لیے خریدا؟ کہا بیٹے کے لیے خریدا۔ قریب گھر کے قریب جتنے دکاندار تھے حیران ہو گئے، اتنا مہنگا قالین، اتنا قیمتی قالین کس کے لیے خریدا؟ کہا بیٹے کے لیے خریدا۔ گھر میں چلا گیا، کمرے میں قالین بچھا دیا، بیگم حیران ہو گئی، اتنا مہنگا اتنا قیمتی قالین کس کے لیے خریدا؟ کہا بیٹے کے لیے خریدا۔ اب جو پوچھ رہا ہے، دکاندار نے پوچھا کس کے لیے؟ کہا بیٹے کے لیے۔ پڑوسیوں نے پوچھا کس کے لیے خریدا؟ کہا بیٹے کے لیے۔ بیوی نے پوچھا کس کے لیے خریدا؟ کہا قالین بیٹے کے لیے۔ اب بیٹا باہر کھیل رہا تھا گلی میں، اور جناب دوستوں نے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے ایک قیمتی قالین خریدا ہے، جلدی گھر جا۔ بچے کو جیسے پتا چلا سمجھ گیا یقیناً وہی قالین خریدا ہوگا جو میں نے فلاں مالدار کے گھر میں دیکھا تھا، خوبصورت قالین، نرم قالین۔ دوڑتا ہوا گھر آیا، کمرے میں داخل ہونے لگا کہ باپ نے روک دیا۔ باپ نے کہا اندر نہ آؤ۔ اب سب پوچھیں گے بھائی قالین بیٹے کے لیے تھا نا؟ وہ جملہ یاد رکھیے گا، جنت آپ کی ہے۔ میرے خیال میں کچھ لوگ ابھی سے ہی سمجھ گئے۔ ہاں بھائی، بیٹا اندر آنا چاہ رہا ہے، باپ نے روک دیا۔ اب سب پوچھیں گے قالین اس کے لیے ہے؟ دکاندار کو تم نے کہا قالین بیٹے کے لیے، پڑوسی کو تم نے کہا قالین بیٹے کے لیے، بیوی کہنے لگی ارے تم نے کہا ہے قالین بیٹے کے لیے تو اسے روک کیوں رہے ہو؟ تو باپ نے کہا ہاں قالین بیٹے کا ہے، مگر ابھی باہر ننگے پیر کھیل رہا تھا، پاؤں خراب ہیں، پاؤں سے غلاظت مٹا کر آئے پھر قالین اس کا ہے۔ ہاں بھائی، اب وہ جملہ یاد رکھیے، جنت آپ کی ہے مگر جنت میں جانے سے پہلے گناہوں کی غلاظت مٹا کر تو آئیے، ایسے مفت میں تھوڑی جنت میں جائیں گے۔ صلوات پڑھیے آواز بلند۔
محمد و آلے۔ بھائی قالین بیٹے کا تھا مگر باپ نے آنے نہیں دیا۔ آپ بھی یہی کریں گے، نیا قالین آپ گھر میں بچھائیں اور آپ کا بیٹا پیارا بیٹا ہو، باہر میلے پاؤں کے ساتھ قالین پہ پاؤں رکھنا چاہے گا، آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا پاؤں دھو کے آؤ، یہی کہیں گے نا، بیٹا پاؤں دھو کر آؤ۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، جنت علی والو تمہاری ہے، مگر ذرا گناہوں کی غلاظت کو توبہ کر کے آنسو بہا کر دھو کر تو آؤ۔ بھائی یہ گناہ کی غلاظت اگر آپ دھو کر نہیں آئیں گے تو پھر بھی جنت تو ضرور جائے گا علی والا، مگر پھر جہنم کے ہسپتال سے ہوتا ہوا جائے گا۔ جیسے آپ دنیا میں بیمار ہو جاتے ہیں نا، جب تھوڑا سا زیادہ کھا پی لیتے ہیں، ڈائیبٹیز ہو جاتی ہے، کولسٹرول ہو جاتا ہے، ٹرائیگلسرائڈ ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر آپ کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے بھائی صاحب بہن جی اب کھانے پینے پہ کنٹرول کرو، اب پائے شائے نہ کھاؤ، اب چربی والی چیزیں نہ کھاؤ، مگر آپ پھر بھی کنٹرول نہیں کرتے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اوپن ہارٹ سرجری، ڈاکٹر آپ کو کاٹتا ہے۔ بس اسی طرح اہل بیت نے بتایا غیبت نہ کرنا، اوپن ہارٹ سرجری ہوگی۔ ہاں بھائی، آنکھوں سے نامحرم کو نہ دیکھنا، آنکھوں کا آپریشن ہوگا۔ ہاں بھائی، اہل بیت نے پہلے بتا دیا، اگر پھر بھی آپ نے اہل بیت کی بات نہ مانی تو آپ کا وہی حال ہوگا جو دنیا میں ہسپتال میں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند، محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب جو مومن تھک گئے ہیں بلند ترین صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آج تو میں نے 4-5 مرتبہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ کیا، مگر پھر بھی آپ لوگ غلطی سے غلطی کر جا رہے تھے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور انشاءاللہ جہنم کے اسپتال کے بغیر ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیں انشاءاللہ۔ اب ڈائریکٹ جنت میں کون جائے گا؟ ڈائریکٹ جنت میں وہ جا سکتا ہے جو نماز تہجد پڑھتا ہے۔ اب پتا چلے گا، ہاتھ اٹھائے وہ مومنین، کیونکہ کل میں نے کہا تھا میں ہاتھ اٹھواؤں گا کہ جو نماز تہجد پڑھ کے آیا ہے ہاتھ اٹھائے۔ بسم اللہ جی۔ دیکھیں کتنے مومنین نے نماز، یہ نہ ڈریے کہ ریاکاری ہو جائے گی، نہیں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، جو پڑھ کے آیا ہے ہاتھ اٹھائے تاکہ آئیڈیا تو ہو۔ اتنے بڑے مجمع میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 بھائی 20 25 30 35 سے زیادہ لوگوں نے نماز تہجد نہیں پڑھی۔ گرچہ آج بہت سارے نئے مومنین بھی نظر آ رہے ہیں جو کل نہیں تھے، مگر اکثر جو کل والے تھے ان میں صرف 35 لوگوں نے نماز تہجد پڑھی۔ گرچہ آپ نے کل اتنے فضائل بھی سنے تھے نماز تہجد کے کہ بھائی اگر تمہارے 50,000 گناہ ہوں گے تو نماز تہجد کے صدقے میں 30,000 گناہ مٹ جائیں گے۔ نماز تہجد میں جو آپ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہتے ہیں قنوت وتر میں، اس کے صدقے میں قیامت تک، آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنین آپ کے لیے دعا کریں گے، میرے اللہ اسے جہنم میں نہ ڈال، اس نے ہم پہ احسان کیا۔ اتنے فضائل آپ نے سنے، بلکہ آخر میں آپ نے یہ بھی سنا کہ نماز تہجد بی بی زینب کی سنت ہے، نماز تہجد مولا حسین کی سنت ہے۔ مگر پھر بھی جنہوں نے نہیں پڑھی نماز تہجد، مجھے کچھ نہ بتائیں، وہ خود سوچ لیں کہ کیا وجہ تھی، کیوں میں نے نماز تہجد نہیں پڑھی، کس لیے میں نے اچھا ایک مرتبہ مجھے پتا ہی نہیں تھا، مگر کل تمہیں مجلس میں آیا تھا، مولانا صاحب نے سنایا تھا کہ بھائی مولا کی اطاعت کرو، نماز تہجد پڑھو، مولا حکم دے رہے ہیں، اور تمہیں فائدے بھی بتائے گئے کہ تمہیں کیا فائدہ، ٹینشن دور ہوگا، رزق بڑھے گا، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی۔ نماز تہجد پڑھو، عشق امام ہے تو نماز تہجد پڑھو، مگر نہیں پڑھی۔ اب میں آپ کو وجہ سناتا ہوں۔ اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اٹھ نہیں پائے، کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں پوری رات، مگر نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز تہجد پڑھنے کی توفیق ملنی چاہیے۔ نماز تہجد ایک معیار ہے۔ ایک شخص آئے امام کے پاس، کہا مولا میں بڑی کوشش کرتا ہوں، نماز تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا، کیا وجہ ہے، کیا کروں؟
مولا نے کہا اب یہ غور سے سنیے، اسپیشلی وہ مومنین جو پوری رات اٹھے رہتے ہیں مگر پھر بھی نماز تہجد نہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، مگر نماز تہجد نہیں پڑھتے. اب سنیے غور سے. کہتے ہیں مولا میں نماز تہجد پڑھنا چاہتا ہوں مگر اٹھ نہیں پاتا. مولا نے کہا جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دن جس رات کو تم نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دن تم نے ہم سے جفا کی. سمجھ رہے ہیں یعنی کتنا بڑا جملہ. یعنی ہر وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دن اس نے اپنے امام سے، اپنے مولا سے جفا کی، یعنی بے وفائی کی. اللہ اکبر، کتنی بری بات ہے. میں زبانی شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو زبان سے تو علی علی کرتا ہے مگر عمل سے مولا سے جفا کر رہا ہے، یعنی بے وفائی کر رہا ہے. گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ جفا ہے امام کے ساتھ. جو بھی گناہ میں کر رہا ہوں، چھوٹا ہو یا بڑا، میں امام سے بے وفائی کر رہا ہوں. آئیے نماز تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور صحیح کہہ رہا ہوں، نماز تہجد پڑھیں گے تو بائی ایئر آپ جنت میں جائیں گے، نماز تہجد کے صدقے میں. کیونکہ نماز تہجد وہی پڑھ سکتا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو. جو گناہ پہ کنٹرول کر لے وہ نماز تہجد پڑھ سکتا ہے. جو گناہ پہ کنٹرول کر لے، جب وہ نماز تہجد کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ نماز حسین کے لشکریوں کی نماز ہے. جب انسان امام سے وفادار ہو، وفا حضرت عباس سے سیکھیے. ہاں بھائی، وفا عباس سے سیکھیے. وفا یعنی کیا؟ وفا یعنی امام کی اجازت کے بغیر میری آنکھیں بھی نہ ہلیں، امام کی اجازت کے بغیر قدم سے قدم نہ اٹھے. عباس نے وفا سکھائی. جانے کا شوق تھا کربلا میں، حضرت عباس جانا چاہ رہے تھے، دشمنوں سے لڑے، اکبر کا انتقام لے، قاسم کا انتقام لے، اون محمد کا انتقام لے، مگر امام کی اجازت نہیں تھی. وفائے عباس کہہ رہی تھی امام کی اجازت کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھے گا. آج ہم وفائے عباس پہ روتے بھی ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مگر ہم اپنے امام سے وفادار کیوں نہیں؟ آج ہمارے اعمال میں جفا ہی جفا ہے. کتنی بری بات ہے. چلو کوئی غیر امام سے جفا کرے تو پھر بھی کہیں گے غیر ہے. میں شیعہ ہوتے ہوئے، امام کا عاشق ہوتے ہوئے، غم حسین میں رونے والا ہوتے ہوئے میں امام سے جفا کروں تو خاک ہو میرے سر پہ. امام نے کہا یہ جو تمہیں نماز تہجد نصیب نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل والے دن، پچھلے دن تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے اپنے امام سے جفا کی. بس آئیے آج وعدہ کریں، شب اربعین کتنی عظیم رات ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے مومنین پچھلے سال ان دنوں میں کربلا میں تھے اور کتنے مومنین کربلا گئے ہیں. یہ وہ رات ہے جس رات کو انسان کا دل کہتا ہے نجف سے کربلا پیدل جائے، مگر اس سال دشمن سازش میں کامیاب ہو گیا اور وہ راستہ مظلوم زائرین کے لیے اس نے بند کر دیا. مگر انشاءاللہ دشمن کا منہ کالا ہوگا اور آئندہ سال سارے مومنین سب کربلا زیارت کو جائیں گے اور دشمن نیست و نابود ہوگا. میرے اللہ تیرا شکریہ تو نے ہمیں عشق حسین عطا کیا. میرے اللہ تیرا شکریہ کہ جیسے حسین کا نام آتا ہے ہمارا جی چاہتا ہے رونا شروع کر دے. میرے اللہ تیرا شکریہ کہ بچپن سے تو نے ہمیں عاشق و عزادار حسین بنایا. اور عزاداری امام حسین میں جب آپ روتے ہیں نا، سنیے، امام حسین نے ایک مومن کو خواب میں کہا، اے مومن ہمارے عزاداروں کو بتا دو، ہمارے رونے والوں کو بتا دو، ہمارے چاہنے والوں کو بتا دو، وہ جو ہمارے لیے روتے ہیں نا ان کا گریہ ہمارے زخموں کے لیے مرہم بنتا ہے. انشاءاللہ شب اربعین ہے آج اور کل انشاءاللہ
جتنا ہو سکے خوب گریہ کیجئے گا، عاشور سے کم نہیں یہ دن عاشور سے کم نہیں، اتنا گریہ کیجئے گا۔ مگر جب دل ٹوٹے نہ، جب بہت گریہ آئے، رو رو کے کہیے گا ہائے سجاد میں قربان تیری غربت پہ، ہائے سجاد میں قربان تیری غربت پہ۔ آپ سب غیرت مند مومن ہیں، کوئی مومن برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کی ناموس کی طرف دیکھے۔ بھائی ہے کوئی مومن جو برداشت کرے کوئی اس کی ناموس کی طرف دیکھے؟ مگر ہائے میں قربان سجاد زین العابدین کی غربت پہ، میرے مولا پہ اتنا ظلم ہوا جو کسی امام پہ نہیں ہوا۔ بڑا صبر کیا میرے مولا نے۔ آ جائیے مولا سجاد کو پرسہ دیتے ہیں، سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے سادات کے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ ہیں، اور زباں پہ یہ جملہ سلام علی الحسین، بلند وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی وعلی اولاد الحسین وعلی آنکھوں کو بند کریں اور تصور کریں سادات کے قافلے کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جا رہے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر کے تصور کیجئے۔ علماء کہتے ہیں جسے رونے میں مشکل ہوتی ہے، آنکھوں کو بند کر کے کربلا کا واقعہ تصور کرے۔ آنکھوں کو بند کیجئے، بیویوں کو ظالموں نے اونٹوں پہ بٹھایا، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہیں، ننھے ننھے بچے بیویوں کی گود میں ہیں، جیسے اونٹ تیز چلتا ہے، کوئی بچہ اونٹ سے زمین پہ گر جاتا، اماں میری پسلیاں، آج شب اربعین ہے، کوئی گڈ گڈ کے نہ روئے۔ عزادارو آپ تو مجلس میں آ کے صرف مصائب میں روتے ہیں، مگر مولا سجاد جب سے مدینہ واپس آئے قدم قدم پہ روتے تھے۔ مولا سجاد جب وضو کے لیے پانی اٹھاتے تھے، جیسے پانی پہ نظر پڑتی تھی رو کے کہتے تھے ہائے علی اصغر، قدم
قدم پہ رونے والے میرے مولا سجاد، مدینے کے قصائیوں نے آپس میں عہد کیا تھا، جب سے مولا سجاد مدینہ واپس آئے تھے انہوں نے عہد کیا تھا ہم گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے کہیں سجاد کی نظر نہ پڑ جائے۔ جب سجاد کی نظر گوشت کے ٹکڑوں پہ پڑتی تھی رو کے کہتے تھے ہائے بابا تیری بابا للہ۔ آپ تو صرف مصائب میں آ کے گریا کرتے ہیں، مگر میں قربان مولا سجاد پہ۔ جب مولا مدینے میں کسی مومن کو حیوان ذبح کرتا دیکھتے تھے دوڑ کے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے پوچھتے تھے مومن کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ روتا تھا، مومن کہتا تھا مولا میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا کرو۔ آئے مولا کربلا کا رخ کرتے تھے السلام علی حسین۔ بابا لوگ حیوانوں کو پانی پلا رہے ہیں مگر بابا تجھے پیاسا۔ عزادارو ایک مومن مولا سجاد کے پاس آیا، آگے کا مولا اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ مولا سجاد کا دل تڑپ گیا۔ مولا نے کہا مومن تیرا سوال عجیب ہے، یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف آنکھوں سے غائب ہوا تھا، یعقوب کو یقین تھا یوسف زندہ ہے مگر یعقوب نے اتنا گریا کیا آنکھیں سفید ہو گئے۔ اے مومن تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں گریا کیوں کر رہا ہوں؟ اے مومن ہمارے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے۔ مگر مومن نے دوسرا ایسا سوال پوچھا، مولا کا دل تڑپ گیا۔ مومن نے کہا مولا مگر شہادت آپ کا ورثہ ہے۔ مولا نے فرمایا منحال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کے ساتھ بازار میں جانا یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ عزادارو روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، بلند آواز سے سب مل کے کہو یا حسین یا حسین یا حسین، بلند آواز یا حسین یا حسین۔ عزادارو بازار کا مجمع ہے، میرا مظلوم امام رسیوں میں جکڑا ہوا۔ ایک مومن نے کہا میں نے بازار میں ایک قیدی دیکھا، میں
میں نے کبھی اتنا مظلوم قیدی نہیں دیکھا تھا. ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں خاردار تو. میں نے سوچا آگے جا کے قیدی کو سلام کروں. مومن کہتا ہے جیسے میں قریب آیا میں نے ایک اور درد بھرا منظر دیکھا. کیا میں نے دیکھا قیدی کی گردن اور چھوٹے 5 برس کے بچے کی گردن ایک چھوٹی رسی سے بندھی ہے. قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے، بچے کی آواز آتی بابا رسی چھوٹی ہے. قریب جا کے سلام کیا. جیسے میں نے سلام کیا قیدی نے مجھے کہا پھر دوبارہ سلام کرو. میں نے دوبارہ سلام کیا، قیدی نے کہا دوبارہ سلام کرو. میں نے حیران ہو کر پوچھا قیدی کیا کبھی کسی نے تمہیں سلام نہیں کیا؟ مومن کہتا ہے قیدی نے مجھے کہا ہم تو وہ ہیں جن پہ خدا سلام کرتا ہے، مگر کربلا کے بعد کسی نے سلام نہیں کیا. جو قریب آیا کسی نے پتھر مارا، کسی نے کہا یہ باغی ہے نے پتھر مارا. مومن کہتا ہے میں حیران ہو گیا. قیدی نے کہا ہم تو وہ ہیں جن پہ خدا سلام کرتا ہے. میں نے قیدی سے کہا اے قیدی آپ نے بہت بڑی بات کر دی. آپ نے کہا آپ پہ اللہ سلام کرتا ہے. اے قیدی اللہ تو میرے مولا حسین پہ سلام کرتا ہے. اے قیدی کیا میرے مولا حسین کو جانتے ہو؟ شاید مولا نے کہا جیسے میں حسین کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. اب مومن کہتا ہے میں نے قیدی سے کہا اے قیدی اگر حسین کو جانتے ہو تو بتاؤ حسین کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ مومن کہتا ہے قیدی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین کے ایک بیٹے کا نام علی اکبر ہے. حسین کے ایک بیٹے کا نام علی اصغر ہے. اب مومن کہتا ہے میں نے قیدی سے کہا اے قیدی مگر تم نے حسین کے بڑے بیٹے کا نام نہیں سنایا. مومن کہتا ہے قیدی نے کہا دعا کرو حسین کا بڑا بیٹا مر جائے. مومن کہتا ہے میں نے گھبرا کے کہا اے قیدی میرے مولا کو بد دعا کیوں دے رہا ہے؟ اللہ میرے مولا کو سلامت رکھے. مولا نے رو کے فرمایا سہیل نہیں پہچانا انا علی ابن الحسین، میں ہی حسین کا بڑا بیٹا سجاد ہوں. مومن سر پیٹنے لگا مولا آپ کے ہاتھوں میں کس نے رسی
بندیاں پہنائی، مولا آپ کے ہاتھوں میں کس نے زنجیریں پہنائی؟ عزادارو اچانک مومن کی نظر مولا کے پیچھے کچھ خواتین پہ پڑ گئی۔ مومن نے پوچھا مولا کیا یہ آپ کی کنیزیں ہیں؟ مولا نے کہا آنکھیں بند کر لو، یہ نبی کی بیٹی یہ زینب ہے، آنکھیں بند کر لو، یہ نبی زادیہ زینب ام کلثوم ہے۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے روتی ہوئی آواز سے، سب مل کے امام زمانہ کو بلائیے۔ اللہم اجل ولی، بلند آواز، اللہم میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، تاکہ ان ظالموں سے انتقام لے جو بیویوں کو بازاروں میں لے کر آ گئے۔ عزادارو ہم اور آپ بس سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہائے میں قربان سجاد کی غیرت پہ جو دیکھ رہے تھے زینب بازار میں، زینب دربار۔ اسی لیے تو مولا امام سجاد نے ایسا جملہ کہا جو کسی امام نے نہیں کہا، جو کسی نبی نے نہیں کہا۔ جب امام نے ماؤں بہنوں کو بازار میں دیکھا، رو کر کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد ہوتے نہ زینب کو بازار میں۔ روتی ہوئی آنکھوں سے بلند آواز سے اللہم اجل ولی، اللہم اجل ولی، اللہم اجل ولی، اللہم اجل ولی۔ میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، میرے اللہ ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ ہمیں اطاعت مولا علی کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ ہمیں محبت حقیقی مولا علی نصیب فرما، میرے اللہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما، میرے اللہ جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا ان سب کو شفا عطا فرما، میرے اللہ جو مشکلات میں ہے بحق مشکل کشا علی ان کی مشکلات کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں بحق علی اصغر ان کو اولاد نصیب فرما، جو بے گناہ قید میں ہیں بحق سجاد زین العابدین ان سب کو رہائی نصیب فرما، ہمیں گناہوں کے جیل سے رہائی نصیب فرما، ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے،
ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔